میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا نا کہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہو, اور یہ ہر وقت سوچو اگر میں ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. کوئی میرے مرنے کے بعد کوئی جھگڑا تو نہیں کھڑا ہو جائے گا, کوئی ایسے میں نے کوئی فائلیں ہوں پلاٹ کی, مکان کی, جن میں کوئی میرے گھر والے کنفیوز ہو جائیں, یا ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہے بھی یا نہیں ہے, اسٹیٹ ایجنٹ ہی کھا گیا وہ فائلیں ہیں بھائی, اس کو پتہ چلا جی وہ بندہ جس نے پلاٹ خریدا تھا وہ تو مر گیا, اب اس کو کیا پتہ کسی کو. تو آپ کے بچوں کا حق بھی ضائع ہو سکتا ہے, آپ نے کسی کا حق لیا ہوا ہے, مر گئے تو وہ اس کا حق ضائع ہو سکتا ہے. تو ہر وقت اس کے لیے تیار رہو کہ اگر میں ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. وصیت نامہ لکھو, اور یہ حدیث میں بھی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ کسی مسلمان, حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو اور وہ اس کو 3 دن تک نہ لکھے. 3 دن مہلت دی ہے کہ چلو کوئی بھول بھی جاتا ہے انسان, یا یہ کہ کوئی ایسا سفر میں ہے, راستے میں لکھیں. پہلے زمانے میں تو لکھنے کے لیے نا قلم اور کاغذ بڑی مشکل سے ملتا تھا. اب تو میں سمجھتا ہوں وہ 3 دن کا عذر بھی ختم ہو گیا. اب تو ہر آدمی کے پاس ڈائری ہے, موبائل میں سیو کر لیتے ہیں لوگ چیزیں. تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے, مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میرے مالی معاملات لکھے ہوئے نہ ہو. ایک رات بھی ایسے نہیں گزری. ہر وقت ان کے پاس ایک تحریر موجود رہتی تھی کہ کتنے پیسے کس سے لینے ہیں اور کتنے کس کو دینے ہیں. تو میں نے یہ بیان کیا کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. تو ایک صاحب نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, اس کا مطلب یہ کہ ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے, پھر ہم بڑا ویژن تو بنا ہی نہیں سکتے, لانگ ٹرم ویژن جو ہے وہ تو ہم بنا سکتے ہی نہیں ہیں. یعنی آپ اگر کچھ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو کم از کم 4 سال تو MBBS کرنا پڑے گا, 2 سال ہاؤس جاب, پھر کسی خاص فیلڈ میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو کسی خاص سبجیکٹ میں, اس میں الگ ٹائم لگے گا. پھر ہوتے ہوتے آپ کا ایک ویژن ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, تو یہ ویژن تو گیا دل لینے, معذرت کے ساتھ, کیونکہ آپ کو تو ہر وقت خطرہ ہے کہ آج مر گیا تو یہ 4 سال تو گئے. اگر میں نے ایڈمیشن لے لیا تو ہو سکتا ہے پہلے سال مفتی صاحب نے تو کہا ہر وقت تیار رہو. تو انہوں نے کہا اس طرح تو ہم کچھ کر سکتے ہی نہیں ہیں, موت کے خوف سے تو ہر وقت کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اچھا ہوا میں نے کمنٹ پڑھ لیے, یہ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ویژن بنائیں بھلے 90 سال کا, سمجھتے ہو, اسے ایک بڑے ویژن کے ساتھ اٹیچ کر دیں, جس کو انگلش میں الٹیمیٹ ویژن کہتے ہیں. وہ ہے آخرت, وہ ہے اللہ کی رضا. آپ ڈاکٹر بنے کس کے لیے بھائی؟ بولنے پہ پابندی لگائیے, اللہ کے لیے. کیوں بھائی اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر جنت میں جائیں گے؟ آپ کو سوال پیدا دماغ میں آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر بن کے اللہ راضی ہوگا, یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ جو بھی پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے کہا کہ لوگوں ڈاکٹر بنو, جو ڈاکٹروں کو زیادہ اونچی جنت ملے گی اور مریضوں کو ہے بھائی کم درجے کی. تو بہت سے ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کیوں بنے ڈاکٹر, یعنی قرآن حدیث میں. تو لہٰذا وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے پیسے کمانے کے لیے, نام کے لیے. تو ڈاکٹر بننے کی بڑی فضیلت ہے اگر آپ وہ چشمہ لگا کے دیکھو جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. قرآن اصول بیان کرتا ہے, کبھی جزیات کے ضمن میں, کبھی ویسے ہی اصول بھی بیان کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کی نظر میں ایسے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا اس نے. تو اس میں اللہ نے بتا دیا ہر وہ کام جو انسان کی جان بچانے کے لیے مفید ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے. نبی نے فرمایا نا کہ پیاسے کتے کو پانی پلا کے اس کی جان بچا لی تھی, حدیث میں ہے نا, اللہ نے بخش دیا اس کو. تو ایک پیاسے کتے کی جان بچانے پر اللہ بخشے گا, تو انسانوں کی جان بچانا کوئی کم درجے کی نیکی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دیں بھائی. تو ہر وہ کام جو انسانیت کے لیے مفید ہے وہ اس حدیث میں داخل ہے. تو آپ MBBS کریں, آپ ایک ویژن بنائیں. پہلا یہ ویژن تو بڑا ٹائٹ ہونا چاہیے, خاندانی. اس میں آپ یہ کہیں کہ میں کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہوں, چانس کتنا ہے, امید کتنی کی جا سکتی ہے. لکھ لیں بھائی 80 سال. لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی؟ بولو. آپ ڈائری لے کے لکھیں کہ میرا خیال ہے میں 80 سال تک اگر کوشش اسباب کی دنیا میں کوشش کروں تو زندہ, بول دے کیوں نہیں رہ سکتا. تو میں نے 80 سال تک تو
کا ویژن بنا رہا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ کی رضا. نہیں آ رہی. 80 سال کے بعد جب میں مروں گا تو ایسا کوئی خاندانی کام کر کے جاؤں کہ اللہ کہے کہ زبردست ہو گیا بھائی, کام تو نے خاندانی کیا ہے, خوش کر کے آ گیا مجھے. تو اب اس 80 سال میں مجھے انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بھی بننا ہے, پھر فلاں شعبے میں انسانیت کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہے, فلاں شعبے میں ضرورت نہیں ہے, پیسہ ہے, فلاں میں ضرورت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے, دوسرے شعبے میں, تو ترجیح کس کو دے گا؟ ابے دوسرے کو دے گا نا, کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا سے میچ کر رہی ہوگی نا اس کو اختیار کرے گا. جو نہیں ہے, پلاسٹک سرجری, جس میں پلاسٹک سرجری کی بھی چلنے ضرورت ہوتی ہے, لیکن بعض لوگ جو فلمی ایکٹر ہوتے ہیں نا ان پہ ڈسٹیمپر کا کام کرتے ہیں. یہ کوئی بڑا ویژن ہے؟ ارے آپ نے ویژن بنایا کہ میں اللہ کو راضی کروں گا, تو اب میں نے بیوٹی پارلر کھولنا ہے خاندانی قسم کا, اس میں کیا ہوگا؟ دولہا تیار کروں گا. تو بیوٹی میں بلکہ اس سے بھی زیادہ دلہن تیار کروں گا. ایسے بھی ہیں مرد کیا کر رہے ہیں, اس سے اللہ راضی ہو جائے گا ہے بھائی. تو جب اصل بڑا ویژن ہوتا ہے نا اللہ کو راضی کر کے خاندانی جنت کمانی ہے, تو پھر انسان اس قسم کے پیشوں کو اختیار نہیں کرتا. کہتے ہیں بھائی یہ پیسہ ہی مقصد تھوڑی ہے, پہلا پیسہ بھی ہوگا لیکن پہلے اصل کیا ہے؟ اللہ. اور پیسہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے, پیسے سے بہت کچھ کر سکتا ہے انسان, تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے اندر داخل ہے. تو آپ نے خاندانی قسم کا ویژن بنا لیا, بھائی یہ گھڑی صحیح ہے نا, 1-5 ہو رہے ہیں, 2-5. خاندانی قسم کا ویژن, اس میں آپ نے کیا سوچنا ہے؟ انجینئر بھی بن سکتے ہو آپ ڈاکٹر پائلٹ بن سکتے ہو, اللہ بھی راضی, مخلوق بھی راضی. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ہے نا شاعر نے کیا کہا ہے, اعز مقام فی الدنا سرج صابح خیر جلیس فی الزمان کتابو. شاعر نے کہا ہے یہ جو آج کل لڑکے دلہنوں کو تیار کر رہے ہیں, مجھے تو پہلے یقین نہیں آ رہا تھا, مجھے پچھلے ہفتے پتہ چلا کہ مردوں نے بیوٹی پارلر کھولے ہوئے ہیں, لڑکیوں کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں. تو اس سے فتنہ پھیل رہا ہے. میں نے کہا فتنہ تو نہیں پھیل رہا, کیونکہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں کیا بن جاتے ہیں؟ لیڈیز ٹائپ کی چیزیں بن جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا یار یہ کام غلط ہو رہا ہے. متنبی کا شعر سناؤں گا تاکہ مرد کی غیرت جاگے کہ آپ پہ کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں. شاعر نے کہا ہے اعز مقام فی الدنا سرج صابح, سب سے زیادہ عزت والا مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. آدمی سب سے اچھا کہاں لگتا ہے؟ تیز رفتار گھوڑا, اس کی پشت. اس زمانے میں گھوڑے تھے, آج جیٹ تیارے ہیں, ٹھیک ہے نا. آج کیا ہے بھائی؟ جیٹ تیار. تو مرد کے لیے سب سے زیادہ عزت والا مقام کیا ہے؟ تیرتے ہوئے جہاز کی پشت. میں بار بار کہتا ہوں ہمیں انڈیا کے لوگوں سے دشمنی نہیں ہے. میرے تو سب سے زیادہ لسنر ہی انڈیا میں, ابھی ہم نے تفسیر کلاس کا ریکارڈنگ کروائی نا, تو ماشاءاللہ جو انڈین مسلمان ہیں سب سے اچھے رزلٹ امتحان جب لیا ان کے آئے ہیں. تو سب سے زیادہ پہلے بچے کیا کرتے تھے, ہمیں بھی یاد ہے PF بیس مسرور میں وہ جو ایک وہ پاک فضائیہ کے جو ہے نا وہ جہازوں کی نمائش ہوتی تھی 6 ستمبر کو 7 ستمبر کو, تو ہم بھی جایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی دل چاہتا تھا کیا بنے, پائلٹ بنے. ہم نے وہ بچپن میں پائلٹ کی وہ جہازوں میں بیٹھ کے تصویریں کھنچوائیں. یہ بچوں کے شوق ہوا کرتے تھے. بچوں کے شوق بھی کیا ہو رہے ہیں؟ چینج. ہائے اللہ ہوئی اللہ والے بنتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کا بھی ظاہر ہے جب یہ بیوٹی پارلر دیکھیں گے کہ دلہن کو وہ کر رہا ہے تو اس کا بھی یہی دل کرے گا ابو میں بڑے ہو کر کیا کروں گا, بیوٹی پارلر کھولوں گا. فطرتی کا بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا. تو متنبی کہتا ہے اعز مقام فی الدنا سرج صابح, سب سے بہتر مقام مرد کے لیے کیا ہے؟ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. وخیر جلیس فی الزمان کتاب, بہترین ہم نشیں کتاب ہے. آج گرل فرینڈ بن چکی ہے بہترین ہم نشیں, ہر وقت گھسا رہے گا. شادیوں میں بھی جاتے ہیں تو لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. گھڑیا حرکت. سب سے بہترین ہم نشیں کیا ہے؟ اور جس کو کتاب کا چسکا لگ جائے وہ کبھی بور نہیں ہوتا. اچھا لگتا ہے نا, آدمی بیٹھا ہوا ہے بھائی, چشمہ کبھی یوں کر رہا ہے کبھی یوں کر رہا ہے, اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ لیکن آج کل لوگوں کو قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھے ہوئے جوڑے اچھے لگ رہے ہیں. وہ ادھر ڈیٹ مار رہا ہے, اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے, وہ اس کو
آسمان کے تارے توڑ لاؤں گا میں, یہ کر دوں گا. ابے بھائی تو آدمی ہے اللہ کے بندے, تو پجامہ نہیں ہے. آدمی بن. جب تو آدمی بنے گا یہ عورتیں خود تیرے پیچھے بھاگیں گی. تجھے آسمان سے تارے توڑنے کی اور ان ڈائلاگ کی ضرورت, عورت تو چاہتی ہے آدمی چاہیے مجھے. یہ تو خود کم وقت زنانے میں گھسا رہتا ہے ہر وقت خود. وہ میں ایک آرمی کے آفیسر ہیں لاہور میں, ایتھلیٹ ہے نا, بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں, میری بڑی گپ شپ ہے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے, بڑے ہینڈسم ماشاء اللہ, بڑی فٹ فاٹ. تو ایک جلدی سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی لے کے بھاگ گئے. مجھے کہنے لگے یار یہ زبردستی کی سیلفی لے لی, اب میری گھر والی نے اگر تصویر دیکھ لی کہیں فیس بک پہ تو میری شامت آئے گی. کہہ رہے یار یہ ہمارے ساتھ بڑی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان سے مزاح کیا, اللہ کی قسم یہ مزاح ہی ہے, اس کو سیریس نہ لینا. میں نے کہا آپ کے ساتھ پرابلم بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ پرابلم بھی کیا ہوتی ہیں, بڑی اچھی پرابلمس ہو رہی ہیں جو آج کل اچھی ہیں نہیں. یہ لوگ تماشا بنا لیتے ہیں مولوی صاحب کیسی بھی. مذاق کو بھائی مذاق سمجھا کرو, بتانا پڑتا ہے مذاق کر کے کہ میں مذاق کر رہا ہوں. اندازہ لگاؤ یار مینٹل اپروچ کہاں تک چلی گئی ہے. تو میں نے ان سے مذاق کیا, میں نے کہا بڑی خاندانی قسم کی پرابلمس, سب نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ یہ پرابلم ہو. تو تیرتے ہوئے گھوڑے کی جو پشت ہے نا, اور فائٹر طیارے کا کیا کہتے ہیں اس کو یار, کاکپٹ جو ہے نا فائٹر طیارے کا, یہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام ہے. اور شاعر نے کہا مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کجلمود الصخر حتى السیل من علو. یا من علی بھی ہے ایک, کیا خاندانی بات کی. کہہ رہا ہے میرا جو گھوڑا ہے نا جس پہ بیٹھ کے میں لڑتا ہوں, مکرن مفرن, پلٹتا ہے ایسے جیسے نہیں, ایسے گھوم جاتا ہے دوڑتا ہوا. سس گھوڑا تو پتہ دوڑتا نہیں ہے, دوڑتا ہے تو مڑتا نہیں ہے نا. کہہ رہا ہے کہ ایسا اسپیڈ میں دوڑتا ہے اور ایسے پلٹتا ہے. مفرن اسپیڈ بہت تیز ہے, مقبلن مدبرن مان, سامنے بھی حملہ اور پیچھے پلٹنا, یہ دونوں کام ایک ٹائم پہ کرتا ہے. ٹائم نہیں لیتا اس میں, ایک ہی ٹائم پہ سامنے بھی حملہ کرے گا اور پیچھے پلٹ کے گھومے گا بھی. آگے کہتا ہے کجلمود الصخر, کیا اسٹائل ہے بھائی شاعر کا. پہلی کی شاعری بھی بڑی خاندانی تھی. کہہ رہے جیسے چٹان کے اوپر کوئی بہت بڑا پہاڑ جب لڑکتا ہے نا, کیا خوفناک منظر, ایسے ہی میرے گھوڑے کا حملہ ہوتا ہے دشمن کے اوپر. جیسے چٹان کے اوپر سے ایک خوفناک پتھر لڑکتا ہوا آ رہا ہے جس کو سیلابی پانی نے دھکیل دیا ہو, اسے کسی کا باپ بھی روک سکتا ہے. تو یہ اسٹائل ہوا کرتے تھے آدمیوں کے. اب کس پہ فخر کر رہے ہیں, میرا بیوٹی پارلر ہے بھائی, میں نے روزانہ اتنی دلہنیں کیا کرتا ہوں میں, تیار ہو. اور وہی اسٹائل مردوں کے, آپ بال دیکھ لیں, ان کے فیشن دیکھ لیں, کپڑے دیکھ لیں, بھائی پتہ نہیں کیا کر رہے ہو یار تم. تو وہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار, جلدی سے بار بار سمیٹ کے واپس آ رہا ہوں میں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب مرنا ہی ہے تو لمبے لمبے ویژن بنانے کی کیا ضرورت. تو بھائی وہ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ یہ فرض کر لیں کہ میں 80 سال تک زندہ رہوں گا, تو میں نے اتنے عرصے میں اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہوں, کیا بڑے کام کر سکتا ہوں. میں پائلٹ بن سکتا ہوں, میں مجاہد بن سکتا ہوں, میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں, میں تاجر بن سکتا ہوں, کچھ بھی بن سکتا ہوں میں. اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں. تو اس میں پہلا فائدہ ہوگا, کوئی ایسا پیشہ اختیار نہیں کریں گے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو, کیونکہ آپ کا اصل ہدف کیا ہے, اللہ کو راضی کرنا. آپ بڑے سے بڑا ویژن بنانے کی کوشش کرو گے. دوسرا, پھر آپ یہ بھی کوشش کرو گے کہ 80 سال تک میں زندہ رہوں بھی, لہذا ہر وہ کام جو میری موت کا سبب بن سکتا ہے ان کاموں سے کیا کرنا ہے, اجتناب. کیونکہ صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کے لیے عمل بھی ضروری. آپ صبح ایکسرسائز بھی کرو گے, آپ خوراک پہ بھی توجہ دو گے کہ بھائی یہ 6 4 8 8 پراٹھے جو میں کھا رہا ہوں یہ میرے ویژن سے میچ کرتے ہیں بھائی. میں نے تو لمبی عمر, حدیث میں آتا ہے مسلمان کے لیے لمبی عمر نعمت ہے, کیونکہ وہ لمبی عمر میں جتنی نیکیاں کر سکتا ہے دوسرا چھوٹی عمر میں اتنے کام نہیں کر سکتا. تو پھر آپ زندہ رہنے کی کوشش, صحت مند رہنے کی بھی کوشش کرو گے, کیونکہ نبی نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ, بولو نا یار, محبوب ہے, کیونکہ طاقتور زیادہ کام کر سکتا ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے ویژن میں رکاوٹ بنے گی آپ اس کو سائڈ پہ لگا دو گے. جس دن یہ ویژن بنایا اگلے دن مر گئے, اللہ کے ہاں آپ اپنے ویژن میں کیا ہو گئے, کامیاب. مر تو پھر بھی ضروری تھوڑی آپ کے سوچنے سے تھوڑی 80 سال زندہ رہو گے,
آپ نے سوچ لیا, اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع, اس ٹریک پر آ گئے, آنے میں آپ کو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے ہاں آپ کامیاب لوگوں کی فہرست میں داخل ہو گئے. نبی نے تو فرمایا کہ ایک شخص کے پاس دولت ہے, وہ دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, دوسرے کے پاس نہیں ہے لیکن وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی ایسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الاجر سواء, اجر میں دونوں برابر, فری پھوکڑ میں مل گیا اس کو اجر. اس لیے مسلمان کے لیے ناکامی نہیں ہے کہ اتنا لمبا ویژن بنایا تھا, کل کوئی ٹرک والا تھوڑی کسی کے ویژن دیکھتا ہے. ابے بھائی ٹرک اڈے سے جو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو, ٹرالر جو نکلتے ہیں بڑے بڑے, وہ اتنے لمبے لمبے کنٹینر, وہ تھوڑی دیکھتے ہیں 80 سال کا ویژن بنا کے یہ بندہ بائک پہ جا رہا ہے اور اس کے ابھی بڑے بڑے پلان ہیں اور یہ ابھی ڈاکٹر بنے گا, پھر انسان, وہ تو اسٹیکر بنا کے نکل جائے گا. اس کے پہیے کے نیچے کہیں اللہ نہ کرے کوئی بندہ آ گیا تو جنازہ بھی نہیں ملتا, پھر گھر والے ساری زندگی تلاشی کرتے رہتے ہیں وہ بندہ گیا کہاں. اتنے بڑے بڑے ٹائر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے آپ نے نیت پہ اجر ملے گا نا, انما الاعمال بالنیات, حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار نیت پر, وانما لامرئ ما نوى, جس چیز کی نیت کرو گے وہ ملے گا تمہیں. اور اگر آپ کا ارادہ ہوا کہ میں ایکٹر بنوں گا, میں گلوکار بنوں گا, میں سنگر بنوں گا, میں یہ بنوں گا, نہیں بنے مر گئے, تو اللہ کے ہاں شمار کس میں ہوگا؟ اللہ کہے گا گلوکاروں کے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ آپ نے کہا میں جناب ہیروئن ایکسپورٹ کروں گا بڑا ہو کر, میں ڈرگز مافیا کا کیا بنوں گا, سردار بنوں گا میں, تو بھی ایک پڑیا بھی دائیں سے بائیں نہیں کی اور مر گئے, تو اللہ آپ کو کن چرسیوں کے ساتھ ہی بٹھائے گا قیامت کے دن. تو وہ وہاں جا کے بیٹھ, آرام سے بھائی آرام سے بیٹھا, اللہ کہے گا وہاں جا کے بیٹھ جا. سمجھ رہے؟ تو اس لیے موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب واقعی ابھی مر جائیں گے لہذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیار ہر وقت رہنا ہے, ویژن بڑے بڑے بنانے ہیں, کیونکہ بڑے ویژن بنا کے اگر آپ اس تک نہیں بھی پہنچے تو اللہ کی نظر میں, کیونکہ اصل مقصد جب اللہ کی رضا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی, ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گرنے سے مطلب ہے ہی نہیں, ہمیں تو آم کھانے سے مطلب ہے کہ بھائی جب اللہ ثواب دے رہے تو کل تک زندہ رہے نہ رہے, اس تک پہنچے نہیں پہنچے, ہمیں کیا کرنا ہے. وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے نا, تیمم کروایا ایک صاحب کو, نماز پڑھا, انہوں نے کہا میرا تو دل نہیں کر رہا تیمم سے, وہ تو وضو میں مزہ آتا. حضرت فرمایا کہ آپ کو اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے. جب اللہ تیمم میں نماز قبول کر رہا ہے تو آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے؟ تو اس لیے تیار 24 گھنٹے ہر وقت, آج بھی مر سکتا ہوں, کل بھی مر سکتا ہوں, پرسوں بھی مر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہاں اب لمبے لمبے جو پروجیکٹ آپ گھر بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ اگر اس ویژن سے میچ کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس سے میچ نہیں کر رہے تو بھائی ہر وہ چیز جو ہمیں آخرت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے, ہم نے اس کو سائڈ سے ہٹا دینا. پھر اگر آپ اس نیت سے ڈاکٹر بنو گے نا تو پھر آپ پیشنٹ کو دوا جو لکھ کے دو گے, اس کمپنی کی دوا لکھ کے دو گے کہ جو کمپنی سستے میں دوا دے رہی ہے. آپ یہ نہیں کرو گے کہ یہی فارمولا فلاں کمپنی کا ہے, یہ فلاں, لیکن فلاں کمپنی کی طرف سے مجھے چونکہ پچھلے ہفتے گفٹ بہت زیادہ ملے ہیں تو میں انہی کی دوا نسخے پہ لکھ کے دوں گا. پھر آپ یہ کام, کیونکہ ڈاکٹر بننے سے آپ کا مقصد اصل کیا تھا, اللہ کی رضا, تو یہ چیز اللہ کی رضا میں رکاوٹ بن رہی کہ نہیں بن رہی؟ بولو نا بھائی, بن رہی ہے. اللہ کہے گا کہ تو نے مریضوں کے ساتھ, تو نے خدمت کے لیے کلینک کھولی ہے, ٹھیک ہے پیسہ آپ کا حق بنتا ہے, خدمت کے ساتھ پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بیوقوف تو نہیں بنایا جا سکتا نا خدمت کے ساتھ. وہ تو آپ پر اعتماد کر کے آیا ہے, آپ نے رپورٹ لکھ کے, ٹیسٹ لکھ کے دیا, وہ فلاں لیبارٹری سے کرواؤ, پیشنٹ سمجھ رہا ہے فلاں کا رزلٹ بہت اچھا ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب نے, حالانکہ آپ کا کھانچا وہاں کھلا ہوا ہے اس لیے لکھ کے دیا ہے. تو یہ چیز اس ویژن تک پہنچنے میں کیا بن رہی ہے, رکاوٹ. اس کو سائڈ پہ لگا دو گے آپ. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جو آدمی عزت والے طریقے سے پیسے کماتا ہے نا, اس کے پاس پیسہ بھی زیادہ آتا ہے, عزت بھی آتی ہے. جو گھٹیا طریقے سے کماتا ہے, وقتی طور پر کھینچتا ہے, پیسے سے بھی جاتا ہے اور عزت تو ویسے ہی ختم ہو ہی جاتی ہے. میں نے بڑے بڑے عزت دار لوگ دیکھے ہیں, واقعی بڑی عزت ہے, کبھی گھٹیا طریقے سے 5 روپے بھی ہتھیانے کی کوشش نہیں کی, تو دولت بھی ان کے قدموں میں آ کے گری ہے, دولت بھی ان کے پاس آئی ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب یہ اشکال کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ جب ہر وقت ہی مرنا ہے تو پھر تو شادی کا پلان بھی نہیں بنانا چاہیے نا. بھائی مر گئے اگر پہلی رات میں سے پہلے ہی تو بیوی بیوہ ہو جائے گی, کیا خیال ہے؟ دلہن کہے گی میں مر گئی تو میرا میاں کیا ہو جائے گا؟ تو یہ تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بھائی یہی سوچو انشاءاللہ نہیں مریں گے, لیکن ذہنی طور پہ تیار رہو کہ مر گئے تو ہوگا کیا. گھبرا گئے آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سائل مسئلہ ہی بتا رہے ہیں یہاں پہ, اور کیا کر رہے ہیں. اچھا بھائی, ایک تو بیان میں پتہ نہیں کیا بات آئی تھی, دماغ سے نکل گئی. خیر, مفتی صاحب آپ نے اپنے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ میزان بینک اور اسلامک بینک دونوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا بھی جائز ہے. یہ کس طرح جائز ہے تفصیل کے ساتھ بتا دیں. بہت تفصیل کے ساتھ کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اس لیے جائز ہے کہ بینک آپ سے سودی ایگریمنٹ نہیں کرتا. بینک دو قسم کے ایگریمنٹ کرتا ہے, یا تو مشارکہ یا مضاربہ, شرکت کی بیس پہ یا مضاربت کی بیس پہ. شرکت میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو پروفٹ ہو ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے. مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کی ہے اور بینک ایک مضارب کے طور پر ہے. پیسہ آپ کا ہوگا, محنت کون کرے گا؟ بینک. اس پیسے سے آگے بزنس کرے گا, اس بزنس میں جو پروفٹ ہوگا اس میں چند پرسنٹ بینک خود رکھے گا, باقی سارا آپ کو دے دے گا. اس پر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ مل رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حساب سال کے آخر میں کیا جائے اور ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ دے دیا جائے. اور وہ متعین اماؤنٹ کائبور سے اس کو لاحق کر دیتے ہیں. کراچی انٹر بینک آفر کیا ہے, وہ ہر بینک کا کوئی ریٹ ہوتا ہے نا, بینکوں کا جو سود کا ریٹ ہوتا ہے, تو وہ سود نہیں, لیکن وہ پرسنٹیج اتنی لگاتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہی جائز پروفٹ ملے جتنا بینکوں کو سود مل رہا ہے, جس کو کائبور کہتے ہیں. کس کا مخفف ہے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تو اس لیے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سودی کاروبار ہو رہا ہے, تو سودی نہیں ہے. اچھا بھائی, دوسری بات, مفتی صاحب کیا میں آپ کی ویڈیو اپنے چینل پہ شیئر کر سکتا ہوں؟ محمد کامران. یار یہ سوال بہت زیادہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اس ہفتے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. کچھ لوگوں نے کمپلینس کی ہیں کہ ہم جب آپ کی ویڈیو استعمال کرتے ہیں تو کمپلین آنا, یعنی وہ اسٹرائک آنا شروع ہو گئی ہے. میں نے جب ایڈمن سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کو اسٹرائک دے دے کے بند کریں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کی بات ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پھیلائیں. تو جتنے پہلے تو ہم نے محدود چینلوں کو اجازت دی تھی, ایک آدھی چینل تھا. اب تو ہم نے جب سب کو اجازت دے دی تو لوگ چیخ رہے ہیں, یعنی جب سب کو اجازت دے دی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم پہ پابندی لگا دی. جو میں معلومات حاصل کرتا ہوں تو کہتے ہیں پابندی نہیں لگائی, ہم نے سب کو پرمیشن دے دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہماری ویڈیوز تمام یوٹیوب چینل استعمال کر سکتے ہیں. پہلے پابندی کیوں لگائی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ غلط استعمال بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا, فحش تصاویر ہیں, پھر کٹنگ کر کے ایک ریکارڈ لگانا شروع کر دیا تھا. اب چونکہ چینل مکمل کنٹرول میں ہے, ہمارے لیے اسٹرائک دینا بہت آسان ہو گیا ہے. کچھ ایسے ٹیکنیکل کام کیے ہیں ایڈمن نے, اللہ جزائے خیر دے. اب جو ہے کوئی بھی غلط یوز کرے گا تو اس کے چینل کو اڑانا ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے؟ آسان. تو اس لیے اب ہم نے سب کو پرمیشن دے دی ہے. تمیز سے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے گا, اچھا لیسن جائے گا لوگوں کو, تھمبنیل بھی کوئی الٹا سیدھا بیہودہ نہیں لگائے گا, چلائے بھائی. اور پیسے کمانے کی بھی اجازت دے دی ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی مونیٹائز کر کے پیسے بھی کماتا ہے تو وہ بھی کماتا رہے. البتہ اتنی بات ہے کہ مونیٹائزیشن میں کچھ فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ شراب کا اور یہ حرام چیزوں کا ایڈ نہ چلے. وہ فلٹر تو ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے نا, اس میں ناجائز شراب کے ایڈ چلانا. یا اور پھر دوسری بات, لیپ ٹاپ پہ جو سرچنگ ہوتی ہے تو جو سرچنگ کرتے ہیں ان کے بھی پھر اسی قسم کے ایڈ آتے ہیں, تو وہ ان کے لیے بھی ناجائز ہے لیپ ٹاپ پہ ایسی چیزیں دیکھیں. تو خیر, تو ہماری طرف سے اجازت ہے. البتہ اس سلسلے میں کچھ جو ہے وہ اس کو بے لگام نہیں رکھا, کچھ تاکہ کنٹرول میں رہے, کیونکہ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہوں. میں اگر ان چینل کی پیچیدگیوں میں اور یہ سن لگ گیا تو میرا جو کام میں کر رہا ہوں وہ چلا جائے گا.